بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل خير بجوار قريب. یہ ایک فصل ہے تذکرۃ الحبیب میں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فصل قائم کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوقات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کی مخلوق ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، انبیاء، یہ ساری مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہو گئی. لیکن ان سب مخلوقات میں افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور فرشتوں میں بھی مراتب ہے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ تمام فرشتوں میں بڑھ کر ہے، تو ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. اور عبارت میں تو اس کی تصریح آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل مخلوقات ہے، لیکن واقعات سے بھی اس کا ثبوت بہت اچھی طرح ہو رہا ہے. اسی لیے ایک درود پاک آتا ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی اس درود پاک کو پڑھنے کے لیے اپنے لیے ہر روز معین کر لے گا. 3 مرتبہ لکھا ہے مصنف نے. تو اور اس درود شریف کا ایک حصہ دلائل خیرات میں بھی آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہلہ اجمعین. یہ درود پاک جو ہے آپ معلوم کر لو، تلاش کر لو. میں نے کہا دلائل خیرات میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں 3 مرتبہ وہاں لکھا ہے کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد پڑھ رہے گا اس کو بہت عجیب چیزیں حاصل ہوگی. یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی، جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور حضرات علماء کرام کے بزرگان دین سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے اوپر گئے، اور وہاں سے بھی اوپر سے آ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ جل شانہ کی ساری حکمتیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے اوپر سوار کیا، اس آگے آ رہا ہے. اور پھر جو ہے جبریل السلام کے ساتھ تشریف لے گئے. تو چلے جبریل السلام ساتھ میں ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی آ گئی کہ جہاں جبریل السلام ٹھہر گئے عالم بالا میں اوپر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب تک آپ میرے ساتھ رہے، دوستی رہی، اب آپ کیوں الگ ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں مجبور ہوں اس لیے کہ یہ سرحد ایسی آ گئی ہے کہ یہاں سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکا. آج تک کوئی بھی نہیں بڑھا. اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھوں تو حق تعالیٰ جل شانہ کی تجلی کی آگ مجھے جلا دے گی، روشنی سے ختم ہو جاؤں گا. حکم ہی نہیں ہے کسی سے. اور یہاں تک آیا کہ بھی میں آیا، آگے تو پھر اس کے نیچے ہی ہے ساری کی ساری مخلوقات، فرشتے وغیرہ. یہ ایک دم بالکل قرب الہی ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ایک کمان کے برابر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ قریب ہوئے. تو یہ سرحد آئی تو انہوں نے کہا اگر ایک موئے برتر پرم فروغ تجلی بسزت پرم، اگر میں اقبال کے برابر بھی بڑھوں
تو تجلی جو ہے میرے کو جلا دے، اس لیے میں نہیں آ سکتا میں بس، اور یہاں سے میں آپ کو اکیلے چھوڑتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اللہ تعالیٰ ہی محافظ ہے۔ کیا کیا دکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اکیلے پن کے اندر، وہ خود بھی بیان نہیں کیا 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 دکھا، اور حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرتبہ ہے یہ، اس لیے تو ایک درود پاک پڑھنے کا جس نیکی اور یہ اور وہ، درود پاک کے اندر بہت بڑے بڑے خزانے رکھے، اسی لیے تو بزرگوں نے بہت کوشش کی درود پاک کی، ہزاروں کتابیں تیار کی ہیں۔ اس میں مشہور تو یہ ہے قصید بردہ، دلائل خیرات، اور اس کے علاوہ اور بھی مشہور ہے، اس کے ورد کرنے والے بھی بڑے عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں، اور ان کو مکاشفات اور بہت ساری چیزیں حاصل ہوئی، یہ ہے۔ اور امت کے اندر بعض کتب اقتاب ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے یہاں معمول تھا، جن کا خود کا کہ روزانہ 1.25 لاکھ درود پڑھنے کا، 100,000 اور 25,000، 1.25 لاکھ روزانہ، تو وہ کیسا کرتے ہوں گے؟ اللہ جل شانہ برکت دیتے ان کے اوقات میں بھی برکت، اور درود شریف کی پڑھنے کے اندر اوقات میں برکت بھی ہوتی ہے۔ آپ پڑھو گے، دنیا کا کام بھی آپ کو روکے گا نہیں، وہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا۔ یہ بعض اوقات دنیا کے کام کس طریقے سے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، درود پاک آپ کی زبان پر ہوگا، دنیا کے کام کس طریقے سے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ کیا پڑھوں اس میں نے کہا کہ سب سے بڑا وظیفہ پڑھو درود پاک پر، میرا یہ کام ہے، کیا پڑھوں؟ میں نے کہا درود پاک پڑھو، آزمودہ نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قصید بردہ کا یہ درود شریف کا شعر، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الحوال مقتحم۔ فرمایا جب سے میں نے اپنی زندگی کا چلتے اٹھتے بیٹھتے اور کوئی اہم چیز آ گئی تو اس کو پڑھتا ہوں تو میرے کام ایسے نکل گئے جیسے پتہ بھی نہیں۔ اگر بیمار بھی ہو گیا اس کو پڑھا تو مجھے بیماری کے اندر بھی کیا ہوا؟ بہت سکون ملا۔ کیا ملا؟ سکون ملا۔ جتنی دیر تک اس کو پڑھتا رہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس بیماری تو رہتی ہے۔ بیماری کس کو نہیں ہوئی؟ اس کا کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں بیمار نہ ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کو درود پڑھا جاتا ہے وہ بھی بیمار ہو گئے، انبیاء بیمار ہو، یہ نہیں، لیکن کیا ہے اس کے اندر سکون اور اطمینان ملنا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری آئی تو جو ہے وہ آخری وعظ کرنے والے تھے صحابہ کرام اجمعین، آخری 2 یا 3 دن پہلے، تو اتنا سر مبارک میں درد تھا، اتنا سر مبارک میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ کپڑے کی پٹی لے کر میرے سر کو ایسا باندھو، اور جتنا تمہارے اندر طاقت ہو اتنی طاقت لگاؤ۔ وہ صحابی نوجوان کتنی طاقت ہوگی وہ لگایا، کہا جتنا لگاؤ، اتنا درد سر تھا، لیکن اتنا درد سر ہونے کے ساتھ پھر صحابہ کرام کی مجلس تیار تھی، وہاں تشریف لے گئے، اور جو بات آخری وصیتیں جو کچھ کرنا تھی اس سب کیا کر دیا بہت ہی صفائی کے ساتھ۔ بہت اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے سر میں درد ہے ہی نہیں، بیماری ہے ہی نہیں، تو بیماری تو آتی نہیں، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ سکون عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے سب کو عطا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، چھوڑو نہیں۔ میں پہلے بھی کہا اور کہتا رہتا ہوں، کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھے صبح شام، تو زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، یہ ہے درود پاک خوب پڑھے۔ تو یہ فصل جو ہے حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے لیے ثابت، اور اسی لیے انہوں نے لکھا اپنی اسی کتاب کے اندر کہ میرے نزدیک اس وقت سب سے افضل وظیفہ جو ہے وہ درود پاک رہ گیا ہے دنیا کے مصائب اور شدائد کے لیے۔ اس وقت بھی مصیبتیں تعاون ہو گیا، اور جیسا جیسا زمانہ گزرتا جاتا ہے مصائب اور شدائد آتے ہیں، اپنی ذات میں بھی آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، اندر سے بھی آتے ہیں، لیکن درود پاک جس کا ورد ہوگا اس کی زیادتی کے اندر ایک تاثیر ہے، اثر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی
زیادہ تر سب دعائیں اللہ جل شانہ فوری قبول فرماتے ہیں. یہ کہا یہ ہو گیا، یہ کہا یہ ہو گیا. شاید اس وقت آدمی بگڑے نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ سے مانگے کہ اللہ یہ جو کچھ میری زبان پر درود پاک آپ نے جاری فرما دیا، اور یہ جو کچھ میں نے یہ دعا کی ادھر ہو گیا، تو وہ جو ہے صرف آپ کا فضل و کرم ہے، ورنہ میں وہی نالائق اور گندا ہوں. لیکن یہ سارا، اور پھر جو ہے ابھی نفس وسوسے میں ڈالے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا نہیں. اللہ جل شانہ کا فضل و کرم گنہگاروں پر بھی بہت بڑا ہوتا ہے. گنہگاروں پر تو ہم گنہگار ہیں، تو اس اعتبار سے اور گنہگاروں پر اللہ جل شانہ کا فضل و کرم نہ ہو تو بخشش کیسے ہوگی؟ یہ کہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں تو قبر میں ہے اور قیامت کے میدان سب جگہ جو بخشش چاہیے وہ صرف چاہے کسی آپ کے فضل و کرم. یہ پڑھنا جو ہے یہ تو آپ کا حکم ہی اس لیے پڑھتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اور پھر یہ پڑھنا بھی ہے، یہ آپ جو عطا فرما رہے ہیں یہ آپ کے فضل و کرم سے عطا فرما رہے ہیں. اللہم انا نسألک من فضلک، یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تیرے فضل کا، فضل و کرم سے. اس کو خوب یاد رکھیے، پہلے بھی کہتا ہوں، ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، حق تعالیٰ جل شانہ کا فضل و کرم ہوا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، یہ کیا ہوا؟ اور یوں بھی کہتے جائے کہ اللہ اگر آپ کا فضل و کرم نہ ہو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، آپ نہ چاہے تو ہم ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک لفظ. بعض لوگوں کی زندگی جوانی میں گزری، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ان کو ایک جماعت کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، پڑھنا ہی. اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، لیکن یہ مثال ہے، یہ دیکھنے کی ہے کہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے مانگے، حق تعالیٰ جل شانہ. اور پڑھ پڑھا کر تکبر کر آ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر چھل لیا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ چھل لیا جائے گا. جب تک چالو رہے گا، جب تک اس کو اللہ کا فضل و کرم سمجھے، اپنے آپ میں وہی ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہوں، میں وہی گندا ہوں، وہی نالائق. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے؟ آپ کے فضل و کرم سے. تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اور یہی روایت کو صاحب مشکات والے بیان کی اسی طرح جسے ترمذی شریف میں حضرت، اور راوی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مشکات شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا میں ہوں. یہ فخر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت کو بتاتے ہیں تاکہ امت اس کو کیا کر لے، سمجھ لے. اگر اللہ کے رسول نہیں بتاتے تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تمام کہتے ہیں کہ اولین آخری میں، انبیاء میں، مرسلین اور نبیوں میں، مرسل اور نبی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کسی اور وقت کہہ دیں گے. تو یہ مرسلین فرشتوں میں اور اسی طریقے سے انبیاء میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا میں حق تعالیٰ جل شانہ، اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور یہ صرف باتوں کی بات نہیں، جو کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. یعنی میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تعلق پیدا کیا، میں نے سفارش کرائی، میں نے زیادہ سے زیادہ درود پڑھا، تو یہ خود معلوم ہو جائے گا، اس کے دل پر مشوق ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں کیسے زیادہ افضل ہے، بہت ہی زیادہ افضل ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو تو سمجھنے کے لیے کوئی سوال تھا ہی نہیں، ان کے نزدیک تو معاملہ آسان تھا بالکل. وہ تو آنکھ سے دیکھ رہے تھے، آنکھ سے دیکھ رہے تھے. اور انشاءاللہ ہم بھی کریں گے تو ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دکھائے گا کسی نہ کسی شکل کے اندر. کسی وہ دیکھ رہے تھے کہ کنویں میں پانی نہیں اور پینا ہے، اور رول ڈالتے ہیں تو پتھر کے ساتھ لگتی آواز آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک ایسا کر کے ڈالا ایک پانی میں، اور پانی کو اندر ڈالا تو دیکھتے فوراً آنند فوراً صحابہ دیکھتے ہیں اتنا پانی زور سے آیا، اوپر کنویں کی جو دیوار ہوتی من جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ابھر کر باہر نیچے آنے لگا. سب صحابہ وہیں سے پانی کنویں میں سے ایسے ہاتھ لے کر وضو بھی کر رہے ہیں، پیتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. وہ کنواں آج بھی ہے، وہ کنواں آج بھی ہے، لیکن وہ پانی تو برکت والا تو ضرور ہے لیکن اس حیثیت اور اس طریقے سے نہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا تھوڑا سن لو، زیادہ زیادہ کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یعنی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ، جب باتیں کر کے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی طرف کیا ہو جاؤ؟ راغب ہو جاؤ. اور اللہ کی طرف راغب ہونے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی، جتنے آپ کے کمالات کا معترف ہوگا، وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا، کیونکہ ہمارے اللہ جل شانہ نے ہم کو نعمت سنا دی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.